اللہ تبارک و تعالی نے آگے ارشاد فرمایا حضرت آدم کی پیدائش کا واقعہ. کچھ مفسرین نے لکھا اللہ نے مشورہ کیا تھا فرشتوں سے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. لیکن کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ کو ضرورت نہیں فرشتوں سے مشورہ کرنے کی. اللہ نے فرشتوں سے مشورہ نہیں کیا بلکہ رب نے انہیں آگاہ فرمایا تھا کہ میں لگا ہوں زمین پہ اپنا نائب بنانے, میں خلافت دینے لگا ہوں زمین پہ. اب یہ تو دینے والی کی مرضی ہے نا اس نے کس کو دینی ہے, یہ تو دینے والے کی مرضی ہے نا اس نے. تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دینے والے سے زیادہ ہمیں پتہ ہے. تو فرشتوں کو بھی یہ اجتہادی خطا ہو گئی, کہنے لگے یا اللہ اسے نہ بنانا, یہ فساد کرے گا, یہ خون ریزیاں کرے گا. تو اللہ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم. اللہ اکبر. امام راضی فرماتے جب رمضان آتا ہے تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے ذرا یہ کھول کے دروازے دیکھو نا یہ زمین پہ کیا کر رہے ہیں. تم تو کہتے تھے فساد کریں گے اور یہ سارے تراویحیں پڑھ رہے ہیں. تم تو گویا کہتے تھے فساد کریں گے اور یہ تو دیکھو گویا رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں. یہ تو میری یاد میں نکلے ہوئے. تم کچھ کہتے تھے اور دیکھو میں نے تمہیں کہا تھا نا جو میں جانتا ہوں وہ تم. اللہ نے پھر حضرت آدم علیہ السلام کو تمام زمانے کے علوم عطا کیے, علم سکھا لیا. تو فرشتوں سے کہا تم بھی ان چیزوں کے نام بتاؤ, تو وہ بتا سکے نہیں. اللہ نے فرمایا اب اس طرح کرو آدم کو سجدہ کرو. سب نے سجدہ کیا سوائے, وہ کہنے لگا یا اللہ صرف تجھے ہی کرنا ہے. کرنا بھی صرف اللہ کو چاہیے پر رب کے آگے بھی جھکنا چاہیے, اور جس کے سامنے رب جھکائے نا وہاں بھی. اور یہ جو عاجزی ہے نا, یہ جو جھکنا ہے یہ علم کے آگے ہے. ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہم علم کے آگے بھی گردن جھکانے کو تیار نہیں ہوتے, وہاں بھی ہم خود عالم فاضل بن جاتے. تو فرمایا کہ سب سے کہا سجدہ کرو, سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. تو پھر ہوا کیا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ, وہ کافروں میں سے ہو گیا. پھر اللہ نے حضرت آدم کو اور جناب حوا کو نا مقام دے دیا جنت میں رہنے کے لیے, اور کہا سارا کچھ کھانا, درخت کے قریب نہ جانا. ابھی آپ کسی سے کہہ دیں تھوڑا سا کہ پیچھے نہ دیکھنا, یعنی اگر میری سمجھ لیں ادب کی وجہ سے کوئی 1.5-2 منٹ یا 6 منٹ نہیں بھی نہ دیکھے گا تو سوچے گا ضرور کہ پتہ نہیں اب پیچھے کیا ہے, مصیبت کیا ہے. یعنی آپ کہہ کے دیکھ لیں کسی کو, پیچھے نہ دیکھنا. فطرت ہے نا انسان کی, وہ جستجو کرتا ہے, کہا اس درخت کے پاس نہ جانا. تو حضرت حوا سلام اللہ علیہا کہتے ہیں دل میں خیال رہتا تھا کہ آخر ہے کیا درخت کے پاس. یہی انسان کا عقیدہ توحید ہے کہ جہاں سے رب منع کر دے وہاں وہ منع ہو جائے. اور یہ ان کی خطا نہیں تھی, یہ اللہ کی حکمت تھی, چونکہ رب نے تو پہلے کہہ دیا تھا بنایا ہی زمین کے لیے, تو یہ تو سارا کچھ ہونا تھا تو زمین پہ آنا تھا نا. تو حضرت حوا اور جناب آدم کے پاس شیطان آیا, اب اس کو نکال تو دیا تھا پر ابھی اس کا جنت میں آنا جانا بند نہیں ہوا تھا, یہ بھی اللہ کی حکمت تھی. تو وہ کہنے لگا تمہیں پتہ ہے بعد میں مر جاؤ گے. تو حضرت حوا کہنے لگی کیا موت بھی آئے گی؟ کہاں, اس کی تکلیف بھی بڑی ہوگی, تو پھر بچیں گے کیسے؟ تو کہنے لگے پھل کھا لو اس درخت کا. تو بچنے کے لیے پھل کھایا تھا. جس طرح لوگ آج بہت سارے کام بچنے کے لیے کرتے ہیں پر بچ سکتے, بچنے کے لیے پھل کھایا. تو اللہ نے فرمایا زمین پہ چلے جاؤ. تو حضرت آدم زمین پہ آئے, پھر کئی 100 سال روتے رہے. فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات, تو پھر اللہ نے خود ہی جناب آدم کو کچھ کلمے سکھائے. علامہ اسماعیل حقی فرماتے ہیں وہ کلمے یہ تھے کہ حضرت آدم نے میرے نبی کا وسیلہ پیش کیا, اللہ کریم نے جناب آدم کی دعا کو مقبول فرما لیا. پھر آگے بنی اسرائیل کا ذکر آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل, آج آپ اسی قوم کو یہودی کہتے ہیں, ان کو اللہ نے اس زمانے میں فضیلت عطا کی تھی بہت زیادہ. تو عرب کے اندر جب نبی پاک علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا تو کچھ لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ اگر یہ یہودی کلمہ پڑھ لیں گے تو ہم بھی پڑھ لیں گے. تو پھر اللہ نے انہیں یاد کرایا کہ تم اصل میں کیا ہو, تمہیں کلمہ پڑھنا چاہیے. تو اہل یہود کا تذکرہ کرتے کرتے رب کریم نے ایک بات یہ بھی ارشاد فرمائی کہ تم لوگوں کو تو کہتے رہے ہو کہ وہ نبی آنے والے ہیں, وہ نبی آنے والے ہیں, اور جب آ گئے ہیں تو ماننے کو تیار نہیں ہو. تو فرمایا تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب
लोगों को भलाई का हुक्म देते हो और अपने आप को भूल जाते हो। अफला ताकिलून, तुम्हें अकल नहीं? फिर अल्लाह ने उन्हें यह भी याद कराया कि याद करो वो जमाना कि जब फिरौन ने ख्वाब देख लिया था कि कोई बच्चा उसकी सल्तनत को तबाह करेगा, तो फिर उसने तुम्हारे बच्चों को ज़िबा कराना शुरू किया और तुम्हारी बेटियों को छोड़ता था। फरमाया ये भी तो तुमने देखा, मैंने तुम्हें फिर तुमसे कहा जिहाद करो कौम अमालका के खिलाफ, तो मकाम तिया में जाके ये लोग कहने लगे हमसे जिहाद नहीं होता। अल्लाह ने इन्हें एक मैदान में कैद कर दिया। बड़ी दिलचस्प बात, कैद तो लोग होते हैं ना चार दीवारी में, तो अल्लाह ने बनी इसराइल वालों को जब इन्होंने कहा हम जिहाद नहीं करेंगे तो अल्लाह ने मैदान में कैद कर दिया। मैदान में, ये याद रखें, जब इंसान अल्लाह की नाफरमानी करता है तो उसे ऐसी कैद मिलती है जिसका उसने तसव्वुर भी नहीं किया होता। एक मैदान है मकाम तिया, कैद हो गए, सारा दिन सफर करते थे, सारा दिन, तो रात को थक के सोते थे, सुबह उठते थे ना जब, तो वहीं होते थे जहां कल सुबह चले थे। तो रब जब किसी को कैदी बनाते हैं तो उसे जंजीरों की, सलाखों की जरूरत, दुआ फरमाए अल्लाह तबारक व तआला गमों से निजात अता फरमाए। ये दुआ फरमाए, ऐसी कैद देता है कि जिससे फिर छुटकारा हो सकता। तो बनी इसराइल का बहुत ज्यादा तज़किरा इस बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने फिर बयान किया और फिर कहा कि इन्हें जो हुक्म दिया जाता था ये उसकी सरताबी करते थे। फिर अल्लाह ने इन पर जिल्लत नाजिल कर दी और ये हमेशा उसका शिकार रहे। कौम सब्त का जिक्र फरमाया अल्लाह ने, हफ्ते वाले दिन कुछ लोग नाफरमानी करते थे। हमारे भी हीले बहाने हैं ना आजकल कारोबार में। तो इसी सिपारे की आयत नंबर 65 के अंदर अल्लाह ताला ने हजरत दाऊद की कौम का जिक्र किया कि अल्लाह ने उन्हें हुक्म दिया था कि हफ्ते वाले दिन मछलियां नहीं पकड़नी। तो वो कहते थे चलो हाथ लगा के नहीं पकड़नी, हाथ लगा के। वो हमारे लोग हीले बहाने तलाश कर लेते हैं ना, वो बड़े जनाब इंश्योरेंस वाला आ गया, अब वो बैंक वाला आ गया, वो फलाने साहब आ गए, वो तरोड़ मरोड़ के कहानियां बातें, और फिर हमें भी रास्ते मिल जाते हैं बचने के। मुफ्ती साहब ने कह दिया था, ओ एक मौलाना से मैंने इनको कहा हफ्ते वाले दिन मछलियां नहीं पकड़ने का, नहीं पकड़ते, छोटे छोटे हौज बना लिए। तो मछलियां ज्यादा आती थी उस दिन, ये भी अल्लाह की कुदरत थी। नमाज के वक्त गाहक ज्यादा आते हैं, ये उसकी कुदरत होती है। तो वो मछलियां हौज में जमा हो जाती, यूं समझ लें कि जाल इन्होंने लगा लिए हुए थे। तो जाल में वो फंसती रहती थी, हौजों में आती रहती थी। हफ्ते को नहीं पकड़ते थे, इतवार को पकड़ लेते थे। तो फिर अल्लाह ने इन्हें सजा दी। फरमाया तमाशे करते हो अल्लाह के हुक्म के साथ। क्या सजा दी? फकुलना लहुम कूनू किरादतन खासीन, फरमाया बंदर बन जाओ धुतकारे हुए। जो रिस्क हराम तरीके से कमाते थे रब उन्हें बंदर बना देता था। अभी भी मैंने देखे हैं बड़े बड़े ताजर पागलों जैसी जिंदगी गुजार रहे हैं, नफसियाती तौर पे सुकून नहीं है, करोड़ों रुपया पड़ा है। क्यों? इसलिए कि रब के बताए हुए तरीके के मुताबिक तिजारत नहीं करते। आगे एक और दिलचस्प बात आ गई। बनी इसराइल के अंदर ना एक शख्स ने अपने चचा को कत्ल कर दिया जायदाद के लिए। ये देखे कब से लोग जायदाद के लिए कत्ल करते आ रहे हैं। चचा को कत्ल कर दिया और कत्ल करके हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए कि मेरे चचा को किसी ने कत्ल कर दिया है, तो बताएं क्या करना है। तो आपने फरमाया कि गाय ज़िबा करो और उसका एक टुकड़ा मकतूल को मारो, मरने वाले को, वो खुद उठ के बता देगा मुझे किसने कत्ल किया। अब इरादा नहीं था गाय ज़िबा करने का तो बहाने करने लगे। इरादा नहीं ना होता तो फिर क्या होते हैं, कहने लगे गाय किस तरह की हो, बूढ़ी हो के बच्ची हो, रंग कैसा हो, जवान हो के छोटी हो, हाल में एक दफा चलना सीख गई हो या अभी ना सीखी हो। तो बताते गए तो रब भी शर्तें बयान करता गया। गहरे जर्द रंग की हो, हाल के अंदर उसे ना चलाया गया हो, पानी ना निकाला गया हो, ना बच्ची हो ना जवान हो, इसके दरमियान हो। ये सारी शर्तें कहां पाई जाती थी? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का एक शख्स था जो अल्लाह का वली था। वो जब इंतकाल करने लगा ना, अल्लाह अकबर, देखो रब वलियों की औलादों पर भी कितना फजल फरमाता है। वो जब इंतकाल करने लगा तो एक उसके पास छोटी सी बच्चिया थी, गाय की बच्ची, उसने जंगल में छोड़ दी। कहने लगा या अल्लाह मैं तेरे नाम पे छोड़ता हूं, मेरा बच्चा जवान हो जाए तो उसे दे देना, और तो सरमाया ही कोई नहीं।
بچہ بڑا ہوا تو بچہ بھی بڑا نیک تھا، اپنی ماں کا بڑا فرما بردار تھا۔ اس کی ماں نے کہا بیٹا تیرے باپ نے ایک گائے چھوڑی تھی، تو بچہ جنگل میں گیا اور جا کے کہنے لگا اے اللہ میری گائے مجھ سے ملا دے، تو رب کریم نے وہ گائے واپس کر دی۔ وہ گائے گھر لے آیا، اب وہ کہنے لگا اماں بیچ دوں، تو اماں کہنے لگی بیٹا میرے پوچھے بغیر نہ بیچنا۔ کئی دفعہ کہا لگے پر اس نے کہا جب تک میری اماں نہ کہے گی میں بیچوں گا۔ ادھر بنی اسرائیل والے شرطیں جتنی گائے کے بارے میں پوچھ چکے تھے وہ ساری اسی گائے میں پائی جاتی تھی، تو یہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں پہنچ گئے، تو کہنے لگے گائے چاہیے، تو اس نے کہا بھی تمہاری مرضی سے نہیں، قیمت میری مرضی کی۔ ایک مفسر نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اس نے کہا گائے ذبح کر کے نا، تو جتنا گائے کے اندر گوشت ہوگا نا اتنا ہی کھال کے اندر تو مجھے مال بھر کے دو گے، اتنے سکے بھر کے دو گے، اتنی اشرفیاں بھر کے دو گے تو پھر تمہیں گائے دوں گا۔ تو پھر یہ گائے انہیں ملی اور یہ گائے لے کر کے آئے۔ زیادہ سوالات نہ کرتے تو زیادہ الجھتے نہ۔ ہم بھی دین کے معاملے میں بڑے سوال جواب کرتے ہیں، اتنا سوال کریں جتنی اس کی ضرورت ہے۔ ان لوگوں نے سوالات زیادہ کیے تو پھر الجھ زیادہ گئے۔ تو میرے بھائی اس کا ذکر بھی اللہ تبارک و تعالی نے پہلے پارے کے اندر بیان فرمایا۔ پھر اللہ کریم نے فرمایا کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں یہودیوں میں سے جن کا دعویٰ ہو گیا ہے کہ ہم اللہ کے بڑے پیارے ہیں۔ فرمایا یہ صرف ان کے منہ کی باتیں ہیں، یہ تو قیامت میں پتہ چلے گا نا کہ اللہ کا پیار کس کے ساتھ زیادہ ہے۔ اور پھر یہ بھی یہودیوں نے دعویٰ کیا ہے، اسی پارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ ان کا دعویٰ ہے کہ ہم اللہ کے بڑے پیارے ہیں، جنت میں ہم ہی جائیں گے۔ تو اللہ فرماتا ہے پھر مرنے کی دعا تو کرو، جنت میں تو مر کے جانا ہے نا۔ لیکن رب فرماتے ہیں یہ کبھی مرنے کی دعا نہیں کریں گے، اس لیے کہ انہیں پتہ ہے کہ ہم نے آخرت کے لیے کیا بھیجا۔ لے جی پہلا حکم آ گیا یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے، پہلی آیت قرآن پاک کی پہلے سپارے میں پہلی آیت جس میں اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا، تو پہلا حکم آمنوا کہہ کے۔ آیت نمبر 104 میں جو اللہ نے حکم دیا ہے نا وہ نبی پاک کی تعظیم کا حکم ہے۔ پہلا حکم ہی اللہ نے حضور کی عزت اور ناموس کا ارشاد فرمایا۔ پہلا اس ترتیب کے لحاظ سے وہ ہوا یہ کہ جب نبی پاک کو بات ارشاد کرتے تو صحابہ کرام اٹھ کے عرض کرتے رائینا یا رسول اللہ، حضور سمجھ نہیں آئی ذرا رعایت کر دے۔ تو یہودیوں کی عبرانی زبان کے اندر نہ ذرا کھینچ کے پڑھتے تھے رائینا، تو اس کا معنی بنتا تھا معاذ اللہ اے ہمارے چرواہے، بکریاں چرانے والے کو بھی وہ رائینا کہتے تھے۔ تو جب صحابہ یہ کہنے لگے تو اللہ نے منع ہی کر دیا، فرمایا میرے محبوب کے غلاموں اس لفظ کے پیچھے چھپ کے، اس لفظ کے پیچھے چھپ کے لوگ میرے نبی کی بے ادبی کر جاتے ہیں، تو جس لفظ کا کوئی ایک معنی بے ادبی والا بنتا ہو وہ لفظ بھی میرے نبی کے لیے نہ کہو، لفظ وہ والے کہو جس میں کوئی بے ادبی کا معنی نکلے نہ۔ یہاں لوگوں نے بڑے بڑے لفظ نہیں بول دیے، پھر کہتے میرا مطلب یہ تھا، میرا مطلب وہ تھا، تو تو نے وہ لفظ بولا کیوں جس کا کوئی غلط مطلب بھی نکل سکتا تھا۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائینا، اے ایمان والو رائینا کہو ہی نہ۔ تو یا اللہ کیا کہے؟ فرمایا وقولوا انظرنا، تم کہو یا رسول اللہ ایک نظر فرمائیے، انداز دیکھیے، انظرنا ایک نظر۔ تو ہمارے بزرگ تو پہلے بڑے پیار والوں نے کہہ دیا یا رسول اللہ انظر حالنا، کہتے کہاں سے لاتے ہو جملے؟ میں نے کہا اللہ کی کتاب سے۔ یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالا، تو تم کہو انظرنا محبوب نظر کرم کرے، واسمعوا، اور کیا ضرورت ہے دوبارہ پوچھنے کی؟ اللہ کہتے پہلے ہی دھیان سے سنا کرو، پہلے ہی واسمعوا، پہلے ہی احتیاط سے سنو، وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ لے جی اسی پارے میں اللہ تبارک و تعالی نے پھر اہل یہود کا ذکر کیا۔ تو یہود کہنے لگے کہ ہم حضرت ابراہیم کے ماننے والے ہیں، تو اللہ کریم نے وہ بھی ذکر کیا کہ میں نے تو ابراہیم کو آزمایا ہے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ہم نے ابراہیم کو کچھ چیزوں سے آزمایا ہے، وہ ہماری آزمائش پہ پورے اترے۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، تو پھر ہم نے انہیں کہا کہ ہم آپ کو پوری دنیا کا امام بنائیں گے۔
वो आजमाइश क्या थी? आग में जाना भी आजमाइश, बेटे का ना होना भी आजमाइश, बेटा हुआ तो फिर उसे वादी गैर ज़ी ज़र इनमें छोड़ के आना भी आजमाइश, बड़ा हुआ तो फिर ज़िबा करना भी आजमाइश। फरमाया जहां जहां आजमाया है ना, इब्राहिम हमारी आजमाइश में पूरे उतरे। फरमाया तो मुफ्त में हजरत इब्राहिम की औलाद बनते हो और उनका नाम लेते हो और उनके साथ अपना ताल्लुक बनाते हो, देखो तो सही वो कितनी आजमाइशों से गुजरे। तो इसका भी अल्लाह ने इसी में जिक्र फरमाया। और फिर वो बात करते थे हजरत याकूब की और हजरत इसहाक की, तो फरमाया वो तो हमारे इतने खास बंदे थे कि विसाल के वक्त भी उन्होंने अपनी औलादों को नसीहत फरमाई थी कि अल्लाह की तौहीद पे कायम रहना। उसका जिक्र भी अल्लाह ने इसी पारे में बयान फरमाया। और जो हजरत इब्राहिम और जनाब इस्माइल ने काबा तामीर किया, तो उसका जिक्र भी अल्लाह ताला ने इसी पारे में फरमाया। और फरमाया जब वो काबा बना रहे थे तो कह रहे थे रब्बना तकब्बल मिन्ना, कह रहे थे अल्लाह बना हमने दिया है पर मेहरबानी फरमा हमसे कबूल फरमा ले। तो जो आया करीमा आखिर में अर्ज करना चाहता हूं उस पर भी थोड़ी तवज्जो फरमाएंगे तो बात बड़ी निखर के बाहर आएगी। ये 16वें रुकू के अंदर अल्लाह ने फिर यहूद का और ईसाईयत का जिक्र फरमाया। तो अल्लाह करीम ने एक बात इरशाद फरमाई, यहूदियों के यहाँ जब कोई बच्चा पैदा होता था पीले रंग के साथ उसको रंगते थे, या कोई खास रंग था उनका, बच्चा पैदा होता तो उस पर वो रंग चढ़ाते कि ये जी हमारे मजहब का रंग है। हमारे यहाँ भी रस्में है ना अपनी अपनी, माज़अल्लाह अपनी अपनी नहीं होनी चाहिए, अल्लाह रसूल का हुक्म होना चाहिए। तो यहूदियों के यहाँ बच्चा पैदा होता तो एक खास रंग चढ़ाते, ईसाइयों के यहाँ पैदा होता तो वो भी एक खास रंग चढ़ाते। तो मुसलमानों के यहाँ बच्चे पैदा हुए तो उन्होंने भी तवज्जो की कि ये क्या हो रहा है। तो रब करीम ने फरमाया सिबगत अल्लाह, रंग अल्लाह का ही है। वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबगा, और फरमाया अल्लाह के रंग से ज्यादा खूबसूरत किसका रंग हो सकता है। अल्लाह का रंग क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि। फरमाया नीले पीले काले रंग ना चढ़ाओ, अपने जहन पर तौहीद और रिसालत का रंग चढ़ाओ, ये सबसे बेहतरीन रंग है। अगर तुम्हारे जहनों पर रब रसूल की तौहीद का रंग चढ़ गया तो ये वो वाला रंग है, फिर तुम्हें किसी और रंग की तरफ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फरमाया रंग वो पैदा करो जो तौहीद का है, रिसालत का है, उस रंग की तवज्जो करो। कुरान मजीद के इस पारे में अल्लाह करीम ने मुख्तलिफ बातें बयान करके आखिरी रुकू में ये जो रंग का जिक्र फरमाया ना, तो ये लगता है पूरे पारे का खुलासा है कि रब करीम ने फरमाया असल बात यह है कि तुम्हारी सोचों पे रब रसूल की तौहीद और रिसालत का रंग होना चाहिए। हर वक्त बच्चा पैदा हो को दुनिया से जाए तो रंग किसका होना चाहिए? अल्लाह रसूल के दीन का। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला ने इंसान को याद कराया है कि तूने इबादत अपने रब की करनी है। और फरमाया रब तुम्हारा वो है जिसने तुम्हारे लिए जमीन को फर्श बनाया है, आसमान को छत बनाया है, और आसमान से पानी बरसा के तो जमीन से फल उगाए हैं, रिज़्क़ल लकुम, वो भी तेरे खाने के लिए उगाए हैं। वो जो आसमान से बारिश बरसा के जमीन से सब्ज़ और फल उगाए हैं तो वो भी तेरे लिए। जब सारा कुछ तेरे लिए बनाया तो तू भी तो इबादत करना अपने रब की, फिर किसी को उसका शरीक ना ठहरा। एक चैलेंज भी किया कुरान मजीद ने इस रुकू के अंदर। कहा करते थे मक्के के लोग कि आप कुरान मजीद की आयतें नबी करीम अलैहिस्सलाम से कहा करते थे कि माज़अल्लाह आप खुद बनाते हैं, बना बना के लाते हैं। तो अल्लाह करीम ने फरमाया व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिन मिन मिस्लिह, अगर तुम्हें शक हो ना इसमें जो हमने बंदा खास पे नाजिल किया है तो तुम भी इस जैसी एक सूरत बना के लाओ। पढ़े लिखे तो तुम भी हो ना, मक्के में तुम भी रहते हो, तो एक सूरत बना के लाओ। कुरान मजीद हमसे छीना गया है साजिश के तहत, इसलिए कि जिस कौम को कुरान आ जाता है ना फिर कोई काफिर उसका मुकाबला नहीं कर सकता। देखे ना, अगर काफिरों के पास जवाब होता कुरान पाक का
تو بدر اور احد میں نہ کوئی آیت بنا کے لاتے قرآن کے مقابلے کی، تلواریں لے کے نہ آتے، ان کے پاس جواب ہی نہیں تھا، اور قیامت تک کسی کافر کے پاس قرآن مجید کا کوئی جواب، قرآن کا کوئی جواب، قسم اللہ کی جواب کوئی نہیں قرآن کا، اس کا کوئی جواب نہیں۔ کیا بات ہے قرآن پاک! وہ ایک دفعہ مسلمہ کذاب بے ایمان کہنے لگا میں نے بنا لیا ہے قرآن پاک کا جواب، معاذ اللہ۔ جواب کیا بنایا؟ وہ صورت ہے نا القاریۃ ملقاریہ، وما ادراک ملقاریہ، کھڑکھڑانے والی کیا ہے، کھڑکھڑانے والی تمہیں کیا پتا کیا ہے کھڑکھڑی، قیامت کا ذکر ہے۔ کہنے لگا میں نے اس جیسی صورت بنا لیا، تو کیا بنایا؟ الفیل ملفیل، وما ادراک ملفیل۔ کہنے لگا ہاتھی، تمہیں کیا پتا کیا ہاتھی، تم کیا جانو کیا ہاتھی۔ تو پاس جو اس کے اپنے بیٹھے تھے نا چیلے، وہ کہنے لگے چپ کر جا، سارے زمانے کو پتا ہے ہاتھی کیا ہوتا ہے۔ تو پاگل ہے، اس کے دو کان ہوتے ہیں، ایک سونڈ ہوتی ہے، چار اس کے پیر ہوتے ہیں۔ بیوقوف آدمی قرآن کا مقابلہ کرنا ہے تو وہ چج کے ساتھ کر، پاگلوں کی طرح مقابلہ کرے گا، جوتے کھائے گا بھی، ہمیں بھی پڑھوائے گا۔ تو قرآن مجید کا کوئی مقابلہ کر سکا؟ تو اس آیہ مبارکہ میں اللہ نے کافروں کو یہ کہا اگر مقابلہ نہیں کر سکتے تو پھر اللہ سے ڈرو، ورنہ دوزخ میں ڈالے جاؤ گے، وہ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر، اور بنائی بھی کافروں کے لیے گئی ہے۔ اعدت للکافرین، جہنم کس کے لیے بنائی گئی ہے؟ کافروں اور منافقوں کے لیے۔ مسلمانوں کے لیے بنائی گئی، مسلمان مرضی سے چھلانگے لگائیں تو ان کی موج ہے، ورنہ ان کے لیے جہنم، ان کے لیے اللہ نے جنت بنائی ہے۔ اور یہ بات کرتے ہی رب کریم نے فرمایا اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، مومنوں کو خوشخبری دے دے کہ اللہ نے ان کے لیے جنت بنائی ہے، اس میں باغات ہیں، انہیں رزق دیا جائے گا کھانے کے لیے، اور اس میں انہیں پاکیزہ بیویاں دی جائیں گی، اور پھر وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، انہیں اس سے نکالا نہیں جائے گا۔ آگے جو آیات کریمہ ہے نا، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ اللہ حیا نہیں کرتا سمجھانے کے لیے مچھر کی مثال بھی دینی پڑے۔ فرمایا قرآن سے کچھ لوگ ہدایت حاصل کرتے ہیں اور کچھ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ جب لوگ اپنی مرضی کی تشریحات چاہتے ہیں تو گمراہ ہوتے ہیں، اور جب قرآن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور امت مسلمہ کی تشریحات کی روشنی میں سمجھتے ہیں تو پھر اللہ ہدایت عطا فرماتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے آگے ارشاد فرمایا حضرت آدم کی پیدائش کا واقعہ۔ کچھ مفسرین نے لکھا اللہ نے مشورہ کیا تھا فرشتوں سے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، لیکن کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ کو ضرورت نہیں فرشتوں سے مشورہ کرنے کی، اللہ نے فرشتوں سے مشورہ نہیں کیا، بلکہ رب نے انہیں آگاہ فرمایا تھا کہ میں لگا ہوں زمین پہ اپنا نائب بنانے، میں خلافت دینے لگا ہوں زمین پہ۔ اب یہ تو دینے والی کی مرضی ہے نا، اس نے کس کو دینی ہے، یہ تو دینے والے کی مرضی ہے نا اس نے۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دینے والے سے زیادہ ہمیں پتہ ہے، تو فرشتوں کو بھی یہ اجتہادی خطا ہو گئی، کہنے لگے یا اللہ اسے نہ بنانا، یہ فساد کرے گا، یہ خون ریزیاں کرے گا۔ تو اللہ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم، اللہ اکبر۔ امام راضی فرماتے جب رمضان آتا ہے تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے ذرا یہ کھول کے دروازے دیکھو نا یہ زمین پہ کیا کر رہے ہیں، تم تو کہتے تھے فساد کریں گے اور یہ سارے تراویحاں پڑھ رہے ہیں، تم تو گویا کہتے تھے فساد کریں گے اور یہ تو دیکھو گویا رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں، یہ تو میری یاد میں نکلے ہوئے، تم کچھ کہتے تھے اور دیکھو میں نے تمہیں کہا تھا نا جو میں جانتا ہوں وہ تم۔ اللہ نے پھر حضرت آدم علیہ السلام کو تمام زمانے کے علوم عطا کیے، علم سکھا لیا، تو فرشتوں سے کہا تم بھی ان چیزوں کے نام بتاؤ، تو وہ بتا سکے نہیں۔ اللہ نے فرمایا اب اس طرح کرو آدم کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا سوائے، وہ کہنے لگا یا اللہ صرف تجھے ہی کرنا ہے، کرنا بھی صرف اللہ کو چاہیے، پر رب کے آگے بھی جھکنا چاہیے، اور جس کے سامنے رب جھکائے نا وہاں بھی۔ اور یہ جو عاجزی ہے نا، یہ جو جھکنا ہے، یہ علم کے آگے ہے۔ ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہم علم کے آگے بھی گردن جھکانے کو تیار نہیں ہوتے، وہاں بھی ہم خود عالم فاضل بن جاتے۔ تو فرمایا کہ سب سے کا سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، تو پھر ہوا کیا وکان من الکافرین، وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ پھر اللہ نے حضرت آدم کو اور جناب حوا کو نا
مقام دے دیا جنت میں رہنے کے لیے اور کہا سارا کچھ کھانا، درخت کے قریب نہ جانا۔ ابھی آپ کسی سے کہہ دیں تھوڑا سا کہ پیچھے نہ دیکھنا، یعنی اگر میری سمجھ لیں ادب کی وجہ سے کوئی 1.5-2 منٹ یا 6 منٹ نہیں بھی نہ دیکھے گا تو سوچے گا ضرور کہ پتہ نہیں اب پیچھے کیا ہے، مصیبت کیا ہے۔ یعنی آپ کہہ کے دیکھ لیں کسی کو، پیچھے نہ دیکھنا فطرت ہے نا انسان کی، وہ جستجو کرتا ہے، کہا اس درخت کے پاس نہ جانا۔ تو حضرت حوا سلام اللہ علیہا کہتے ہیں دل میں خیال رہتا تھا کہ آخر ہے کیا درخت کے پاس۔ یہی انسان کا عقیدہ توحید ہے کہ جہاں سے رب منع کر دے وہاں وہ منع ہو جائے، اور یہ ان کی خطا نہیں تھی، یہ اللہ کی حکمت تھی، چونکہ رب نے تو پہلے کہہ دیا تھا بنایا ہی زمین کے لیے، تو یہ تو سارا کچھ ہونا تھا تو زمین پہ آنا تھا نا۔ تو حضرت حوا اور جناب آدم کے پاس شیطان آیا، اب اس کو نکال تو دیا تھا پر ابھی اس کا جنت میں آنا جانا بند نہیں ہوا تھا، یہ بھی اللہ کی حکمت تھی۔ تو وہ کہنے لگا تمہیں پتہ ہے بعد میں مر جاؤ گے؟ تو حضرت حوا کہنے لگی کیا موت بھی آئے گی؟ کہاں، اس کی تکلیف بھی بڑی ہوگی، تو پھر بچیں گے کیسے؟ تو کہنے لگے پھل کھا لو اس درخت کا، تو بچنے کے لیے پھل کھایا تھا۔ جس طرح لوگ آج بہت سارے کام بچنے کے لیے کرتے ہیں پر بچ سکتے، بچنے کے لیے پھل کھایا تو اللہ نے فرمایا زمین پہ چلے جاؤ۔ تو حضرت آدم زمین پہ آئے، پھر کئی 100 سال روتے رہے، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کَلِمَاتٍ، تو پھر اللہ نے خود ہی جناب آدم کو کچھ کلمے سکھائے۔ علامہ اسماعیل حقی فرماتے ہیں وہ کلمے یہ تھے کہ حضرت آدم نے میرے نبی کا وسیلہ پیش کیا، اللہ کریم نے جناب آدم کی دعا کو مقبول فرما لیا۔ پھر آگے بنی اسرائیل کا ذکر آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل، آج آپ اسی قوم کو یہودی کہتے ہیں، ان کو اللہ نے اس زمانے میں فضیلت عطا کی تھی بہت زیادہ۔ تو عرب کے اندر جب نبی پاک علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا تو کچھ لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ اگر یہ یہودی کلمہ پڑھ لیں گے تو ہم بھی پڑھ لیں گے۔ تو پھر اللہ نے انہیں یاد کرایا کہ تم اصل میں کیا ہو، تمہیں کلمہ پڑھنا چاہیے۔ تو اہل یہود کا تذکرہ کرتے کرتے رب کریم نے ایک بات یہ بھی ارشاد فرمائی کہ تم لوگوں کو تو کہتے رہے ہو کہ وہ نبی آنے والے ہیں، وہ نبی آنے والے ہیں، اور جب آ گئے ہیں تو ماننے کو تیار نہیں ہو۔ تو فرمایا تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب، لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، افلا تعقلون، تمہیں عقل نہیں؟ پھر اللہ نے انہیں یہ بھی یاد کرایا کہ یاد کرو وہ زمانہ کہ جب فرعون نے خواب دیکھ لیا تھا کہ کوئی بچہ اس کی سلطنت کو تباہ کرے گا، تو پھر اس نے تمہارے بچوں کو ذبح کرانا شروع کیا اور تمہاری بیٹیوں کو چھوڑتا تھا۔ فرمایا یہ بھی تو تم نے دیکھا، میں نے تمہیں پھر تم سے کہا جہاد کرو قوم عمالقہ کے خلاف، تو مقام طیہ میں جا کے یہ لوگ کہنے لگے ہم سے جہاد نہیں ہوتا۔ اللہ نے انہیں ایک میدان میں قید کر دیا، بڑی دلچسپ بات، قید تو لوگ ہوتے ہیں نا چار دیواری میں، تو اللہ نے بنی اسرائیل والوں کو جب انہوں نے کہا ہم جہاد نہیں کریں گے تو اللہ نے میدان میں قید کر دیا۔ میدان میں، یہ یاد رکھیں، جب انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اسے ایسی قید ملتی ہے جس کا اس نے تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ ایک میدان ہے مقام طیہ، قید ہو گئے، سارا دن سفر کرتے تھے، سارا دن، تو رات کو تھک کے سوتے تھے، صبح اٹھتے تھے نا جب تو وہیں ہوتے تھے جہاں کل صبح چلے تھے۔ تو رب جب کسی کو قیدی بناتا ہے تو اسے زنجیروں کی، سلاخوں کی ضرورت ہے۔ دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی غموں سے نجات عطا فرمائے، یہ دعا فرمائے، ایسی قید دیتا ہے کہ جس سے پھر چھٹکارا ہو سکتا۔ تو بنی اسرائیل کا بہت زیادہ تذکرہ اس بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے پھر بیان کیا، اور پھر کہا کہ انہیں جو حکم دیا جاتا تھا یہ اس کی سرتابی کرتے تھے، پھر اللہ نے ان پر ذلت نازل کر دی اور یہ ہمیشہ اس کا شکار رہے۔ قوم سبت کا ذکر فرمایا اللہ نے، ہفتے والے دن کچھ لوگ نافرمانی کرتے، ہمارے بھی ہیلے بہانے ہیں نا آج کل کاروبار میں۔ تو اسی سپارے کی آیت نمبر 65 کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد کی قوم کا ذکر کیا کہ اللہ نے انہیں حکم دیا تھا کہ ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی، تو وہ کہتے تھے چلو ہاتھ لگا کے نہیں پکڑنی، ہاتھ لگا کے۔ وہ ہمارے لوگ ہیلے بہانے تلاش کر لیتے ہیں نا، وہ بڑے جناب انشورنس والا آ گیا، اب وہ بینک والا آ گیا، وہ فلانے صاحب آ گئے،
وہ تروڑ مروڑ کے کہانیاں باتیں، اور پھر ہمیں بھی رستے مل جاتے ہیں بچنے کے. مفتی صاحب نے کہہ دیا تھا، ایک مولانا سے میں نے ان کو کہا ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑنے کا، نہیں پکڑتے، چھوٹے چھوٹے حوض بنا لیے تو مچھلیاں زیادہ آتی تھی اس دن. یہ بھی اللہ کی قدرت تھی. نماز کے وقت گاہک زیادہ آتے ہیں، یہ اس کی قدرت ہوتی ہے. تو وہ مچھلیاں حوض میں جمع ہو جاتی ہیں. یوں سمجھ لیں کہ جال انہوں نے لگا لیے ہوئے تھے، تو جال میں وہ پھنستی رہتی تھی، حوضوں میں آتی رہتی تھی. ہفتے کو نہیں پکڑتے تھے، اتوار کو پکڑ لیتے تھے. تو پھر اللہ نے انہیں سزا دی. فرمایا تماشے کرتے ہو اللہ کے حکم کے ساتھ. کیا سزا دی؟ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَادَةً خَاسِئِينَ. فرمایا بندر بن جاؤ دھتکارے ہوئے. جو رزق حرام طریقے سے کماتے تھے رب انہیں بندر بنا دیتا تھا. ابھی بھی میں نے دیکھے ہیں بڑے بڑے تاجر پاگلوں جیسی زندگی گزار رہے ہیں. نفسیاتی طور پہ سکون نہیں ہے، کروڑوں روپیہ پڑا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ رب کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق تجارت نہیں کرتے. آگے ایک اور دلچسپ بات آ گئی. بنی اسرائیل کے اندر نا ایک شخص نے اپنے چچا کو قتل کر دیا جائیداد کے لیے. یہ دیکھیں کب سے لوگ جائیداد کے لیے قتل کرتے آ رہے ہیں. چچا کو قتل کر دیا، اور قتل کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے کہ میرے چچا کو کسی نے قتل کر دیا ہے تو بتائیں کیا کرنا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ گائے ذبح کرو اور اس کا ایک ٹکڑا مقتول کو مارو، مرنے والے کو. وہ خود اٹھ کے بتا دے گا مجھے کس نے قتل کیا ہے. اب ارادہ نہیں تھا گائے ذبح کرنے کا تو بہانے کرنے لگے. ارادہ نہیں نہ ہوتا تو پھر کیا ہوتے ہیں؟ کہنے لگے گائے کس طرح کی ہو، بوڑھی ہو کہ بچی ہو، رنگ کیسا ہو، جوان ہو کہ چھوٹی ہو، حال میں ایک دفعہ چلنا سیکھ گئی ہو یا ابھی نہ سیکھی ہو. تو بتاتے گئے تو رب بھی شرطیں بیان کرتا گیا. گہرے زرد رنگ کی ہو، حال کے اندر اسے نہ چلایا گیا ہو، پانی نہ نکالا گیا ہو، نہ بچی ہو نہ جوان ہو، اس کے درمیان ہو. یہ ساری شرطیں کہاں پائی جاتی تھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک شخص تھا جو اللہ کا ولی تھا. وہ جب انتقال کرنے لگا نا، اللہ اکبر، دیکھو رب ولیوں کی اولادوں پر بھی کتنا فضل فرماتا ہے. وہ جب انتقال کرنے لگا تو ایک اس کے پاس چھوٹی سی بچیا تھی، گائے کی بچی. اس نے جنگل میں چھوڑ دی. کہنے لگا یا اللہ میں تیرے نام پہ چھوڑتا ہوں، میرا بچہ جوان ہو جائے تو اسے دے دینا، اور تو سرمایہ ہی کوئی نہیں. بچہ بڑا ہوا تو بچہ بھی بڑا نیک تھا، اپنی ماں کا بڑا فرما بردار تھا. اس کی ماں نے کہا بیٹا تیرے باپ نے ایک گائے چھوڑی تھی. تو بچہ جنگل میں گیا اور جا کے کہنے لگا اے اللہ میری گائے مجھ سے ملا دے. تو رب کریم نے وہ گائے واپس کر دی. وہ گائے گھر لے آیا. اب وہ کہنے لگا اماں بیچ دوں. تو اماں کہنے لگی بیٹا میرے پوچھے بغیر نہ بیچنا. کئی دفعہ گاہک لگے پر اس نے کہا جب تک میری اماں نہ کہے گی میں بیچوں گا. ادھر بنی اسرائیل والے شرطیں جتنی گائے کے بارے میں پوچھ چکے تھے وہ ساری اسی گائے میں پائی جاتی تھی. تو یہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں پہنچ گئے تو کہنے لگے گائے چاہیے. تو اس نے کہا بھی تمہاری مرضی سے نہیں، قیمت میری مرضی کی. ایک مفسر نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اس نے کہا گائے ذبح کر کے نا تو جتنا گائے کے اندر گوشت ہوگا نا اتنا ہی کھال کے اندر تم مجھے مال بھر کے دو گے، اتنے سکے بھر کے دو گے، اتنی اشرفیاں بھر کے دو گے تو پھر تمہیں گائے دوں گا. تو پھر یہ گائے انہیں ملی اور یہ گائے لے کر کے آئے. زیادہ سوالات نہ کرتے تو زیادہ الجھتے نہ. ہم بھی دین کے معاملے میں بڑے سوال جواب کرتے ہیں. اتنا سوال کریں جتنی اس کی ضرورت ہے. ان لوگوں نے سوالات زیادہ کیے تو پھر الجھ زیادہ گئے. تو میرے بھائی اس کا ذکر بھی اللہ تبارک و تعالی نے پہلے پارے کے اندر بیان فرمایا. پھر اللہ کریم نے فرمایا کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں یہودیوں میں سے جن کا دعویٰ ہو گیا ہے کہ ہم اللہ کے بڑے پیارے ہیں. فرمایا یہ صرف ان کے منہ کی باتیں، یہ تو قیامت میں پتہ چلے گا نا کہ اللہ کا پیار کس کے ساتھ زیادہ ہے. اور پھر یہ بھی یہودیوں نے دعویٰ کیا ہے. اسی پارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ ان کا دعویٰ ہے کہ ہم اللہ کے بڑے پیارے ہیں، جنت میں ہم ہی جائیں گے. تو اللہ فرماتا ہے پھر مرنے کی دعا تو کرو، جنت میں تو مر کے جانا ہے نا. لیکن رب فرماتے ہیں یہ کبھی مرنے کی دعا نہیں کریں گے، اس لیے کہ انہیں پتہ ہے کہ ہم نے آخرت کے لیے کیا بھیجا. لیکن جی پہلا حکم آ گیا یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے پہلی آیت قرآن پاک کی.
پہلے سپارے میں پہلی آیت جس میں اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنو، تو پہلا حکم آمنو کہہ کے آیت نمبر 104 میں جو اللہ نے حکم دیا ہے نا، وہ نبی پاک کی تعظیم کا حکم ہے۔ پہلا حکم ہی اللہ نے حضور کی عزت اور ناموس کا ارشاد فرمایا۔ پہلا اس ترتیب کے لحاظ سے وہ ہوا یہ کہ جب نبی پاک کو بات ارشاد کرتے تو صحابہ کرام اٹھ کے عرض کرتے رائینا یا رسول اللہ، حضور سمجھ نہیں آئی، ذرا رعایت کر دے۔ تو یہودیوں کی عبرانی زبان کے اندر نہ ذرا کھینچ کے پڑھتے تھے رائینا، تو اس کا معنی بنتا تھا معاذ اللہ اے ہمارے چرواہے، بکریاں چرانے والے کو بھی وہ رائینا کہتے تھے۔ تو جب صحابہ یہ کہنے لگے تو اللہ نے منع ہی کر دیا، فرمایا میرے محبوب کے غلاموں، اس لفظ کے پیچھے چھپ کے، اس لفظ کے پیچھے چھپ کے لوگ میرے نبی کی بے ادبی کر جاتے ہیں، تو جس لفظ کا کوئی ایک معنی بے ادبی والا بنتا ہو وہ لفظ بھی میرے نبی کے لیے نہ کہو، لفظ وہ والے کہو جس میں کوئی بے ادبی کا معنی نکلے نہ۔ یہاں لوگوں نے بڑے بڑے لفظ نہیں بول دیے، پھر کہتے میرا مطلب یہ تھا، میرا مطلب وہ تھا، تو تو نے وہ لفظ بولا کیوں جس کا کوئی غلط مطلب بھی نکل سکتا تھا۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائینا، اے ایمان والو رائینا کہو ہی نہ۔ تو یا اللہ کیا کہیں؟ فرمایا وقولوا انظرنا، تم کہو یا رسول اللہ ایک نظر فرمائیے، انداز دیکھیے، انظرنا ایک نظر۔ تو ہمارے بزرگ تو پہلے ہی بڑے پیار والوں نے کہہ دیا یا رسول اللہ انظر حالنا۔ کہتے کہاں سے لاتے ہو جملے؟ میں نے کہا اللہ کی کتاب سے۔ یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالا، تو تم کہو انظرنا، محبوب نظر کرم کرے، واسمعوا، اور کیا ضرورت ہے دوبارہ پوچھنے کی؟ اللہ کہتے ہیں پہلے ہی دھیان سے سنا کرو، پہلے ہی واسمعوا، پہلے ہی احتیاط سے سنو، وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ لے جی اسی پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اہل یہود کا ذکر کیا، تو یہود کہنے لگے کہ ہم حضرت ابراہیم کے ماننے والے ہیں، تو اللہ کریم نے وہ بھی ذکر کیا کہ میں نے تو ابراہیم کو آزمایا ہے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ہم نے ابراہیم کو کچھ چیزوں سے آزمایا ہے، وہ ہماری آزمائش پہ پورے اترے۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، تو پھر ہم نے انہیں کہا کہ ہم آپ کو پوری دنیا کا امام بنائیں گے۔ وہ آزمائش کیا تھی؟ آگ میں جانا بھی آزمائش، بیٹے کا نہ ہونا بھی آزمائش، بیٹا ہوا تو پھر اسے وادی غیر ذی زرع ان میں چھوڑ کے آنا بھی آزمائش، بڑا ہوا تو پھر ذبح کرنا بھی آزمائش۔ فرمایا جہاں جہاں آزمایا ہے نا، ابراہیم ہماری آزمائش میں پورے اترے۔ فرمایا تو مفت میں حضرت ابراہیم کی اولاد بنتے ہو اور ان کا نام لیتے ہو اور ان کے ساتھ اپنا تعلق بناتے ہو، دیکھو تو صحیح وہ کتنی آزمائشوں سے گزرے۔ تو اس کا بھی اللہ نے اسی میں ذکر فرمایا۔ اور پھر وہ بات کرتے تھے حضرت یعقوب کی اور حضرت اسحاق کی، تو فرمایا وہ تو ہمارے اتنے خاص بندے تھے کہ وصال کا وقت بھی انہوں نے اپنی اولادوں کو نصیحت فرمائی تھی کہ اللہ کی توحید پہ قائم رہنا، اس کا ذکر بھی اللہ نے اسی پارے میں بیان فرمایا۔ اور جو حضرت ابراہیم اور جناب اسماعیل نے کعبہ تعمیر کیا تو اس کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے اسی پارے میں فرمایا۔ اور فرمایا جب وہ کعبہ بنا رہے تھے تو کہہ رہے تھے ربنا تقبل منا، کہہ رہے تھے اے اللہ بنا ہم نے دیا ہے پر مہربانی فرما ہم سے قبول فرما لے۔ تو جو آیہ کریمہ آخر میں عرض کرنا چاہتا ہوں اس پر بھی تھوڑی توجہ فرمائیں گے تو بات بڑی نکھر کے باہر آئے گی۔ یہ 16ویں رکوع کے اندر اللہ نے پھر یہود کا اور عیسائیت کا ذکر فرمایا، تو اللہ کریم نے ایک بات ارشاد فرمائی، یہودیوں کے ہاں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا پیلے رنگ کے ساتھ اس کو رنگتے تھے، یا کوئی خاص رنگ تھا ان کا، بچہ پیدا ہوتا تو اس پر وہ رنگ چڑھاتے کہ یہ جی ہمارے مذہب کا رنگ ہے۔ ہمارے ہاں بھی رسمیں ہیں نا اپنی اپنی، معاذ اللہ اپنی اپنی نہیں ہونی چاہیے، اللہ رسول کا حکم ہونا چاہیے۔ تو یہودیوں کے ہاں بچہ پیدا ہوتا تو ایک خاص رنگ چڑھاتے، عیسائیوں کے ہاں پیدا ہوتا تو وہ بھی ایک خاص رنگ چڑھاتے۔ تو مسلمانوں کے ہاں بچے پیدا ہوئے تو انہوں نے بھی توجہ کی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، تو رب کریم نے فرمایا صبغت اللہ، رنگ اللہ کا ہی ہے۔
ومن احسن من اللہ صبغا، اور فرمایا اللہ کے رنگ سے زیادہ خوبصورت کس کا رنگ ہو سکتا ہے؟